السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے۔ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ مجھے رات کے اس پہر یہ ویڈیو اس لیے بنانی پڑ رہی ہے کیونکہ ایک ٹرینڈ اس وقت چل رہا ہے ٹویٹر کے اوپر، اور اس ٹرینڈ کا نام ہے اریسٹ ماروی سرمد /295C۔ جن لوگوں کو نہیں پتا 295C کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے توہین مذہب کی ہے، توہین انبیاء کی ہے، لہٰذا مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے اس وقت ٹویٹر کے اوپر کہ ماروی سرمد کو گرفتار کیا جائے کیونکہ انہوں نے توہین انبیاء کی ہے۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ماروی سرمد نے ایک ٹویٹ کی ہے۔ ماروی سرمد کا تو آپ کو پتہ ہے نا، آپ کو وہ خلیل الرحمن قمر والی جو ایپیسوڈ تھی اس کا پتہ ہے نا، آپ کو یاد ہے خلیل الرحمن قمر اور ماروی سرمد کا ایک جھگڑا ہوا تھا ایک ٹیلی ویژن چینل پر لائیو، جس میں بہت گالم گلوچ ہوئی تھی۔ لوگوں نے ماروی سرمد کو بھی برا بھلا کہا، بعض لوگوں کے مطابق خلیل الرحمن قمر نے جو کچھ کیا وہ بہت غلط تھا۔ میں آپ کو صرف تعارف کروا رہا ہوں جن لوگوں کو ابھی تک ان خاتون کا نہیں پتا۔ البتہ انہوں نے کیا ہے، لکھا کیا ہے، میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کی جناب، یہ ٹویٹ انہوں نے کی 22 اگست رات 8 بجے، اور انہوں نے لکھا اردو میں، مولوی صاحب نے بتایا حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہوئے، اٹھا لیے گئے۔ ایک سادہ مقتدی نے پوچھا کیا حضرت عیسیٰ بھی بلوچ تھے؟ منقول۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ ٹویٹ میں نے اس لیے پڑھی کیونکہ پڑھنا ضروری تھا، آپ کو بتانا ضروری تھا کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا۔ آپ کے سامنے اس وقت اسکرین کے اوپر وہ ٹویٹ آ بھی رہی ہوگی۔ اس کے بعد ماروی سرمد کے خلاف لوگ اٹھے ہیں، انہوں نے کہا ہے جناب اس خاتون کو اریسٹ کیا جائے، اس خاتون کے خلاف 295C کا مقدمہ درج کیا جائے کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے اللہ کے پاس اٹھائے جانے کے ایک عمل کو جس کا ذکر ہے قرآن میں، جس کا بڑے ادب کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، جس سے ہماری ایک مذہبی وابستگی جڑی ہوئی ہے، اس کو اس طرح مذاق میں لینا، لوگوں نے اس پہ بہت تنقید کی ہے، اور میں بھی پرسنلی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے، ایسا انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ناظرین یہاں پر سوال اٹھتا ہے، کیا ان خاتون نے پہلی بار ایسا کیا؟ نہیں، ان کے بیانات، ان کے ٹویٹس، پہلے بھی ایسی کنٹروورشل سٹیٹمنٹس، پہلے بھی ایسی سٹیٹمنٹ جس میں کہیں نہ کہیں توہین کا ایک پہلو جو ہے، یا ایک ایسا پہلو سامنے آتا تھا، نظر آتا تھا، جس میں لگتا تھا کہ ان خاتون کا جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ بہت غلط ہے، اور یہاں پر بھی انہوں نے جو جملے ادا کیے وہ قابل مذمت ہیں، وہ غلط ہیں، وہ نہیں کیے جانے چاہیے تھے۔ میں آپ کو ماضی کے کچھ ٹویٹس ان کے دکھاتا ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان کی اپروچ اس حوالے سے کیا ہے۔ اب آپ حجاب کو دیکھ لیں، حجاب بھی ایک بڑی مقدس چیز ہے۔ حجاب جیسی کوئی چیز میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر، اس سے خوبصورت چیز اسلام میں اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ بڑی پیاری چیز ہے یہ حجاب۔ اور میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتا دوں، آج کل ایام محرم چل رہے ہیں، جو لوگ کربلا کو جنہوں نے سٹڈی کیا ہے، کربلا میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھی ناظرین، کربلا میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھی، اور کربلا والوں نے دو چیزوں کی حفاظت کی تھی، میں آپ کو بتا دوں آج ماخذ کربلا کا یہ ہے، ایک عبادت نماز، آپ امام علی مقام نے آخری سجدہ جو ہے وہ آخری جو اپنا گردن کٹوائی تھی وہ سجدے میں کٹوائی تھی، اور دوسرا پردہ۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے جو شام کے سفر کے دوران خطبات دیے تھے وہ پردے پر دیے تھے، ان کو سب سے زیادہ دکھ بھی اس بات کا تھا کہ ان کا پردہ چھینا گیا۔ تو عورت کا زیور ہوتا ہے پردہ۔ اب یہ خاتون کیا لکھتی ہیں اپنے ٹویٹ میں، یہ انہوں نے 2015 20 اکتوبر کو کی تھی۔ سو وٹ واز آل دا فس اباؤٹ دین؟ وٹ از دس حجاب ڈے نانسنس دین؟ مطلب ان کو یہ لگتا ہے کہ حجاب ڈے جو ہے وہ ایک نانسنس ہے۔ عورت مارچ نانسنس نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، حجاب ڈے اگر خواتین منائیں تو ان کو حجاب ڈے نانسنس لگتا ہے۔ آگے دیکھیں جی، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ایوری ایئر آن دس ڈے، وہ لکھتی ہیں، یہ اس سے پہلے کا ٹویٹ ہے 4 سپتمبر 2012 کا۔ ایوری ایئر آن دس ڈے ون ہیز ٹو پٹ اپ ود دس حجاب نانسنس آن ٹویٹر اینڈ فیس بک، بورنگ اینڈ اسٹوپڈ۔ آگے لکھتی ہیں، ہا ہا ہا، حجاب از اسٹل اے شٹ۔ اس خاتون کو حجاب شٹ لگتا ہے، جس کے مطابق، جس کے سامنے حجاب ایک شٹ ہو، اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ حجاب زیور تھا ہمارے ان ہستیوں کا کہ جن کو ہم پیروکار ہیں، حجاب امہات المومنین کا زیور تھا، حجاب اہل بیت علیہ السلام کا زیور تھا، حجاب اصحابہ کرام کی جو مستورات تھیں، جو ان کی ازواج تھیں، ان کا زیور تھا۔ حجاب کے لیے ہی تو
جو ہے وہ آپ یوں دیکھ لیں کہ کئیوں نے اپنے سر کٹوائے. یہ آپ کی غیرت کا استعارہ ہوتا ہے حجاب. اب مرد کی غیرت کا نہیں، عورت کی غیرت کا استعارہ ہوتا ہے حجاب. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو نہیں کرتے وہ ان کا فیصلہ ہو گیا جہنم کا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کم سے کم آپ جو کام نہیں کرتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو برا بھلا بھی کہو. میں اگر فرض کیجئے ویسے اللہ تعالیٰ شکر ہے نمازی ہوں، لیکن اگر میں نمازیں مس کر دیتا ہوں اپنی تو میں اس پہ فخر نہیں کر سکتا. نہیں نعوذ باللہ میں اس کے خلاف کوئی برا لفظ استعمال کر سکتا ہوں. ہاں میں یہ مان سکتا ہوں کہ بھائی میں پڑھ نہیں پاتا ہوں، میرا قصور ہے، مگر ہاں نماز کی اہمیت ہے، میں اس کو جھٹلا نہیں سکتا. آپ حجاب کے بارے میں شٹ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، یہ بہت بہت غلط بات ہے. اس کے بعد جناب اور بھی کئی جگہوں پر یہ لکھتی رہتی ہیں. حاجیہ صوفیہ کو جب کنورٹ کیا گیا اس پر بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا کہ جی اسلامک iconic Istanbul Museum Hagia Sophia will now be a mosque despite the fact that it was originally Europe's biggest church. ان کو اس بات کی بڑی تکلیف تھی کہ اس کو کیوں تبدیل کیا گیا مسجد میں. اچھا جناب اور بھی ایسے کئی مواقع ہیں جہاں پہ انہوں نے لکھا ہے، کشمیر کے حوالے سے لکھا ہے، پھر فلسطین کے حوالے سے لکھا ہے. مطلب ان کی جو تھاٹس ہیں وہ نہ جانے کیوں عجیب سے تھاٹس ہوتے ہیں، جو کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے بغاوت کر کے بہت بہتر کام کر رہی ہیں، بہت ہی اچھا کام کر رہی ہیں. ان کی اس ٹویٹ کے بعد ناظرین اس وقت ایک شور مچا ہوا ہے، ایک بہت ہی عجیب صورتحال ہے، لوگوں کا دل بھی دکھا ہے. اور بعض لوگ میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا جنہوں نے اس ٹرینڈ کو فالو کیا ہے، 295C ٹرینڈ، اریسٹ ماروی سرمن ٹرینڈ. کچھ لوگ لکھ رہے تھے، میں نہیں کہہ رہا، لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ لکھ رہے تھے کہ جی پھر جو خلیل الرحمان قمر نے کیا وہ ٹھیک کیا. دیکھیں ان خاتون کے ساتھ کچھ لوگوں کی، سب کی نہیں، کچھ لوگوں کی ہمدردیاں تھیں کہ دیکھو یار خلیل الرحمان قمر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ جو بھی ایک عورت تھی. لیکن جو انہوں نے یہ حرکت کی ہے نا، اب وہ لوگ جو کہیں نہ کہیں ان کا ساتھ دے رہے تھے اب وہ بھی خلاف ہو گئے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار جو ہوا ہے اچھا ہوا ہے. میں کسی چیز کو انڈورس نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا گالم گلوچ دینی چاہیے، کسی عورت کو برا بھلا کہنا چاہیے، کسی کو بھی، مرد کو بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے آپ کو ایسے سر عام پبلکلی. لیکن پھر دیکھیں لوگوں میں آپ کا تاثر کیا ابھر رہا ہے، لوگوں میں آپ کا پرسپشن کیا ابھر رہا ہے ناظرین. تو میں چاہوں گا اس پہ آپ بھی اپنا فیڈ بیک دیں، جو اس خاتون نے کیا صحیح کیا غلط کیا آپ بتائیں. آپ بھی بڑے اچھے جج ہیں ہمارے دیکھنے والے، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بھی اپنا آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ تک نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں. دیجیے اجازت، اللہ نے کے پان.